بڑا پالنہار آپ سے محب کلام ہو، آپ سے خطاب کرے، آپ کو بلائے، آپ سے سوال کرے. سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے منہ سے دو لفظ نکلے میں سنوں. سنا کس کو جاتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے. پھر وہ اپنے الفاظ میں بتاتا ہے میں نے تمہاری آواز سن لی، خدا فرماتا اگر غلطی ہو گئی تو میں معافی کروں، کیونکہ میں شاگردوں سے پیچھے علم آتا نہیں. وہ خود فرماتا قالوا بلا، انہوں نے کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ان سب ارواح نے کہا بے شک ہاں ہاں تم ہمارے رب ہو. سب جتنے بھی میرے بھائیو تم بیٹے ہو، تم سے خدا کو سب کی گفتگو ہو چکی ہے. اس کو ایسا فرماتے ہیں حبیبن ہے کار منچا مہر صدق ہے. میرے دوست نے اپنے پیار سے مجھے ایک بار بلایا تھا. حبیبن ہے کار منجا مہر صدقے ہوئے منہ سب جمار اورڑے ہوئی. جو پوری زندگی کی کمائی میری یہی ہے، بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا کمائی ہو سکتی ہے؟ فرشتے ترستے رہ گئے، نہیں کوئی موقع ملا. جبرائیل ترستا رہ گیا، پتہ نہیں علماء جانتے. واللہ علیہ وسلم اے انسانوں تم سے خدا اللہ مخاطب اور سیدھا، بیچ میں کوئی نہیں تھا، اور پھر تم نے جواب بھی دے دیا. اب اس کیفیت کو آج آپ سے گزارش ہے، اس کیفیت کو دل سے محسوس کرو. اس بلاوے کو جو خدا نے کہا تھا دل سے محسوس کرو، اور اس کیفیت کو اللہ کے ذکر سے دل میں لے کر آئیں. اور آپ اور ہم سب نماز بندگانہ ادا کریں گے. جس پروردگار نے اتنی مہربانیاں کی ہیں اس کے سامنے سجود ہوں گے. میرے پیارے نبی نے حکم دیا، یہ ان کا حکم ہے، ان کا فرمان ہے. جو میرے امتی ہیں وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں. ہم سر بسجود ہو جائیں. صرف سر نہ جھکے بلکہ آپ فقیر اور دل بھی جھکے. جب ہم پیر کا ادب کرتے ہیں، وہ پیر کا ادب اس لیے ہوتا ہے کہ پیر ہمیں فیض دے رہا ہوتا ہے. اور ادب جب ہم پیر فیض دے رہا ہوتا ہے تو ادب جب ہم سیکھتے ہیں تو پیر کے ساتھ ادب ہوتا ہے، لیکن پیر بھائیوں کے ساتھ بھی ادب ہوتا ہے، بلکہ سب انسانوں کے ساتھ ادب ہوتا ہے. جب آپ طریقت میں آئے اور کہتے ہیں مجھے تو ادب ہے، مجھے تو ادب ہے، یہ نمونے بازی نہیں چلے گی. دل سے ادب کرو، سب انسانوں کا ادب کرو. آپ طریقت کے وابستہ ہیں تو ہاتھ اوپر کریں. تو پھر سن لیجئے کہ طریقت کلہ ادب، طریقت ہے ہی ادب کا نام. اگر لوگوں سے جھگڑا ہے تو آج کے بعد جتنے میرے دوست ہیں وہ جھگڑے ختم کرتے ہیں. میرے نبی کی سنت ہے اپنی توانائیاں منفی کاموں میں ضائع اور برباد نہ کریں، محنت کریں. جو بے روزگار ہیں اپنے روزگار سے لگ جائیں، بھلے ریڈی لگائیں، کوئی دکان کھولیں. ہمارے نوجوان علم اور ڈگری حاصل کریں لیکن ہنر ضرور سیکھیں. انشاءاللہ آج اس کا خواب ہے کہ ہمارے دوست اس جماعت کی طرف سے ایسے ہنری مراکز بنائیں جہاں ہمارے نوجوان الیکٹریشین، پلمبر، کارپینٹر، ٹیلر ماسٹر جس کو درزی بولتے ہیں، وہ اچھے ہنر سیکھیں اور نکلے وہاں سے. بڑے بڑے ممالک کے جو بلاوے آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی علم والے نہیں، ڈگری والے نہیں، ہمیں ہنرمند افراد چاہیے. میں کینیڈا میں تھا تو وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی تو آج بھی چلا گیا اچانک وہاں پر. تو وہ یہ کہہ رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نے فلاں یونیورسٹی سے جو مونٹریال میں ہے، دوسرے نے کہا کہ میں نے ٹورانٹو یونیورسٹی سے ماسٹرز کی ڈگری کی ہے، 3 سال سے دھکے کھا رہا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے. ایک کھڑا ہوا مثال کے طور پر مجھے ہنر ہے، اس نے کہا مجھے اگلے دن نوکری مل گئی. تو ہنر ہم سب کو سیکھنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو محنت کرنے والے ہیں، کسب کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور بلوچستان میں بدقسمتی سے بہت شدت کا سیلاب آیا ہے. جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین و ممبران سے گزارش ہے اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش کریں اور جماعت کی ایک اجتماعی چینل ہو، راستہ ہو جس کے ذریعے بلوچستان والوں کی ہم مدد کر سکیں. آج انشاءاللہ اپنی طرف سے جو بھی ہو سکا دوستوں تک اپنا حصہ پہنچائے گا ان بلوچستان کے احباب کے لیے. تو جماعت اصلاح المسلمین کے احباب اس حوالے سے ضرور کوشش کریں. علماء کرام میں اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے سر انجام دیں. سب سے پہلے تو قرآن مجید ناظرہ ہمارے نوجوان سیکھیں. اس لیے تو ابھی نوجوان کا دستار بندی ہوئی، اس نے ابھی ناظرہ پڑھا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی نوجوان بچے ہیں وہ ناظرہ قرآن مجید پڑھیں اور عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو قرآن کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اور رہنمائی کے لیے مرشد ضروری ہے. وہ بٹائی صاحب فرماتا ہے نا، ملا شیخ لہو فشیخ الشیطان انری اونڈاہی من یمشی بلا شیخ فی الطریقت کمن یمشی بلا سفینت. آگے مجھے الفاظ میں بول رہا ہوں. جو اپنے مرشد کے بغیر طریقت میں چلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے فی الماء، ایسے ہے جیسے کشتی پانی میں چل رہی ہو بغیر ملاح کے.
اس لیے مرشد کا پکڑنا ضروری ہے اور اس کو یک راگیر محبوب کی